From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی ایک لائن پڑھ کے ہی آپ کو غصہ آنے لگتا ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ کیا بےہودگی ہے. آج میں نے ایسی ایک خبر پڑھی کہ پیپلز پارٹی کی ایک لیڈر ہیں، ان کا نام ہے شرمیلا فاروقی. انہوں نے فرمایا ہے کہ سندھ میں مردوں کو نہلانے کے لیے بھی پانی دستیاب نہیں ہے، اور اگر دریائے سندھ سے کوئی نہر نکالی گئی، پانی لیا گیا، تو وفاق سے کہہ دو کہ جنگ ہوگی. اب دیکھیے ان کی بے ایمانی، دیکھیے آپ کب سے یہ سندھ میں حکومت کر رہی ہے یہ پارٹی. صوبائی حکومت تو کتنی 2-3 دفعہ سے انہی کی ہے، 10-15 سال سے زیادہ ہو گئے انہی کی حکومت ہے. انہوں نے آج تک ایک مسئلہ بھی حل نہیں کیا سندھ کا. یہ صرف آتے ہیں اور آتے ہی وہ لوٹ مار مچاتے ہیں کہ توبہ توبہ توبہ. بس خدمت کا نام لے کے جس طرح سے یہ لوٹتے ہیں اور جس طرح سے یہ بلیک میل کرتے ہیں وفاق کو، ان سے زیادہ کوئی تیز بلیک میلر میں نے نہیں دیکھا. بھئی سندھ میں تم نے کوئی کام بھی کیا؟ وہی ہمیں اگنور کیا گیا ہے، وہ مسئلہ ہے، لسانی مسئلہ اٹھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ اس قسم کے مسائل کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں یہ رکھتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، اربوں کھربوں روپے بناتے ہیں. کتنی بد نصیبی کی بات ہے. اس پہ چاہیے، دیکھیے اگر آپ میرا پروگرام دیکھتے ہیں اور اگر میری بات حق کی بات ہے، پاکستان کے لیے اچھی ہے، تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. میرے خلاف خاص کر کے یہ وال جو انہوں نے لگائی، اس سے مجھے بڑا نقصان ہوا کہ بہت ہی کم لوگوں کو نوٹس پہنچ پاتا ہے، بڑی مشکل سے. تو آپ اگر میری بات صحیح نہیں ہے، سچ کی بات نہیں ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے، یہ پروگرام ہی نہ دیکھا کیجئے. لیکن اگر یہ حق کی بات ہے، سچ کی بات ہے، اور آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں، تو براہ مہربانی اس کو ضرور سبسکرائب بھی کیجئے اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا، اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا. اور میری طرح جتنی بھی آوازیں ہیں جو پاکستان کے حق میں ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن اس نیت سے، اس سوچ سے، اس زاویے سے کہ یار اس سے کوئی بہتری ہو جائے، ان کو ضرور آپ کو شیئر کرنا چاہیے. اچھا، ایسا ہی ایک اور بد نصیبی کا واقعہ میری نظر سے گزرا تھا 2022 کے اندر. ایک وہ تھے ڈاکٹر، کیا نام تھا ان کا، حمید اللہ قاضی صاحب، اسرا یونیورسٹی حیدرآباد کے. یار دیکھیے، وہ اے آئی میں پی ایچ ڈی کر کے امریکہ میں انہوں نے، قاضی صاحب نے کام بھی کیا مختلف انسٹیٹیوشن کے لیے. وہ وطن کی محبت میں کہ ہم جا کے اپنا ملک سنواریں گے چلے گئے. وہ اسرا یونیورسٹی ہے، وہاں پر اس کے چانسلر ہیں. وہ چونکہ وڈیرا سسٹم کے خلاف ہیں، وہ چونکہ سچ اور حق کی طرف کھڑے ہونا چاہتے ہیں، ان کو سندھ پولیس سے گرفتار کروا کے ان کو باقاعدہ ہتکڑیاں لگوائی تھیں. ہتکڑیاں ایک استاد کو. آج اگر یہی آدمی اے آئی میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پی ایچ ڈی کیا ہوا آدمی ہو، اور وہ کسی دوسرے ملک کے پاس ہو، وہ اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ یہ تو ایٹمی اور یہ جو ہے انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کے دشمن ہیں، وہی بند کر دیتے ہیں، اور اساتذہ کو جو ہے وہ ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہنا رہے ہیں. اچھا، یہ افسوس کی بات ہے. اسی لیے اس کے خلاف آواز اٹھایا کرو یار. یہ ایسے ختم نہیں ہوگی یہ چیز کہ ہم نے سن لیا اور افسوس کر لیا. دیٹ از ناٹ گڈ انف. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. آپ شیئر تو کر سکتے ہیں لوگوں سے، تاکہ رائے عامہ ہماروں کہ یار یہ کیا بدماشی لگائی ہے اس ملک کے اندر تم نے. اچھا، اب آئیے دوسری خبر کی طرف. جو ہمارے کیا نام ہے ان کا، راجہ ناصر عباس صاحب، انہوں نے ایک بات کہی ہے. انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے.
انہوں نے اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ جنگ کون جیتے گا، یہ جنگ کب ختم ہوگی، اس کا کیا اینڈ ہوگا، اینڈ گیم کیا ہے، یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں نا. انہوں نے کہا ہے جو تھک جائے گا وہ ہار جائے گا. دیکھیے یہ اس میں بہت پتے کی باتیں ہیں، اب ذرا ڈیٹیل میں اس کو اتریے. دیکھیے جرنیلوں کے پاس ٹائم اب زیادہ نہیں ہے، دے ہیو اے ویری لمیٹڈ ٹائم. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، آج جو پپٹ حکومت انہوں نے بنائی ہے وہ فیلئر نہیں ہے، ڈیزاسٹر ہے، بگ ڈیزاسٹر. پوائنٹ نمبر 3، معیشت، جھوٹ بول کر کے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، نہیں، آپ جھوٹ نہیں، لوگوں کو بہلا نہیں سکتے آپ. آج بھی روز 100 بچہ ڈائریا سے ایوری سنگل ڈے پاکستان میں مر جاتا ہے. بھوک سے آج بھی آدھے گھرانے ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں معیشت بہتر ہو گئی. پوائنٹ نمبر 4، فوج کے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. انہوں نے بھی مختلف ٹائم فریم سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ اب تک یہ کر لے، اب تک یہ کر لے، اور ورنہ پھر ہونا یہ چاہیے، ان سے ریزائن لے لینا چاہیے. بھائی میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں، دیکھیے جب ایک آدمی کی عقل کام نہیں کر رہی تو آپ کیوں نقصان اٹھانے پہ بیٹھے ہوئے؟ کہ بھئی آپ ریزائن دے دیجئے، کسی دوسرے کو دیجئے جس کا ذرا دماغ کھلا ہوا ہو، جو بہتر کام کر سکے. اور پوائنٹ نمبر 6، دیکھیے جھوٹا پروپیگنڈا اور ڈنڈے کا استعمال، پہلے بھی اس نے کوئی اچھے رزلٹ نہیں دیے، اب بھی رزلٹ اچھے نہیں دے گا. پوائنٹ نمبر 7، اس قسم کے حالات میں جو آج پاکستان کو درپیش ہیں، چاہے وہ اکانومی ہو، سیاسی استحکام ہو، انٹرنیشنل ریلیشن ہو، پوری دنیا سے جو ہے رابطے ہوں، ہر مقام پر آپ فیلئر ہیں. پوائنٹ نمبر 8، نہ آپ کے پاس کوئی بیانیہ ہے، نہ کوئی امید ہے، امید بھی نہیں ہے کوئی. ان سے کسی کو کیا امید ہو سکتی ہے؟ جو 3 سال سے یہ کر رہے ہیں آگے بھی وہی کریں گے. اب آخری کوشش جو کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو، ان کرپٹ چہروں کو دور کیا جائے اور کچھ ایسے چہرے سامنے لے آئے جائیں جو عوام جن کو شریف سمجھتے ہیں. مثلاً وہ ہمارے صدر صاحب علوی صاحب، ٹھیک ہے نا، محمود قریشی کو پکڑ لیں، اسد عمر کو پکڑ لیں، فواد چودھری کو پکڑ لیں، اور ان سے التجا کی جا رہی ہے کہ بھئی دیکھو یہ تو ہمیں منظور نہیں ہے، اب تم ایسا کرو کہ یہ پیچھے ہٹ جائیں. یہ صرف اپنی انا کے لیے کر رہے ہیں، یہ صرف اپنی انا کے لیے کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں اینڈ پہ فیس سیونگ ایسی ملے کہ ہماری بدماشی جو ہے وہ رہی اور ہم نے دیکھو ان کو پیچھے ہٹا دیا. دیکھیے اس وقت عمران کو پاکستان کی یا وزارت عظمیٰ کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو عمران کی ضرورت ہے. اور عمران کے علاوہ اور کوئی چوائس ہی نہیں بنتی جو اس وقت ان حالات میں، ان کرائسس میں کھیل سکے، آگے بڑھ سکے قوم کو لے کے. کوئی چوائس نہیں، آپ ہے تو بتا دیجیے. آپ اتنا بڑا لیجنڈ آپ کے ساتھ ہو اور آپ ایسی بونی حرکتیں کرتے پھریں. ٹائم اب ان کے پاس نہیں ہے، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے ہر سطح پہ. یورپ کیا، افریقہ میں چلے جائیے، مڈل ایسٹ میں جا کے ذرا پوچھئے عمران کے متعلق لوگ کیا کہتے ہیں اور ان کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کو گیو اپ کرنا پڑے گا. اور وہ ایک بہت بڑا فرق آخر میں وہ بھی دیکھ لیجئے وہ کیا ہے. وہ یہ ہے، عمران یہ بات طے کر کے بیٹھے ہیں تیہ طوفان کیے ہوئے کہ میں اپنی جان دینا چاہتا ہوں، اس ملک کو اگر سدھار سکوں تو اپنی جان دینے کو تیار ہوں. اس کا ایک چھوٹا سا مختصر قصہ سنیے. راجہ ناصر عباس صاحب سے ایک دن عمران خان کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے.
ان سے کہنے لگے علامہ صاحب اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا، عزت دی، دولت دی، ہر چیز دی دنیا کی، ایک چیز کے لیے آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگے مجھے شہادت کی موت چاہیے۔ یہ خواہش ہے اس کی، وہ یہ طے کر کے بیٹھا ہے کہ تم مجھے جب تک جیل میں رکھنا چاہتے ہو رکھو، جب مار دینا چاہتے ہو مار دو تم مجھ کو، لیکن میں پاکستان کے مفاد کو بیچوں گا نہیں، میں جھکوں گا نہیں، میں گروں گا نہیں، میں ملک سے بھاگوں گا نہیں۔ وہ کچھ اور لوگ ہیں اور میں کچھ اور ہوں، مجھے پہچانو۔ اور مجھے ٹائم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عوام ہر بڑھتے ہوئے منٹ کے گھنٹے کے ساتھ عمران کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے خلاف ہے۔ ہر گھنٹہ عاصم منیر اور ہمنوا، وہ جو ساتھ بیٹھے تالیاں بجاتے ہیں ہمنوا، ان کے لیے بدنامی کا باعث ہے، اور ہر آنے والا گھنٹہ اس کے لیے جو ہے وہ مزید محبت اسے ملتی ہے۔ تو بتائیے کون گیو اپ کرے گا، کون جیتے گا؟ میں اکثر آپ سے یہ بات کہتا آیا ہوں کہ یہ عمران خان سے نہیں، یہ پاکستان کے نوجوانوں کے، بزرگوں کے سیاسی شعور سے لڑ رہے ہیں، جو بڑی مشکل سے حاصل ہوا ہے صاحب، بڑی مشکل سے، بہت دنوں کے بعد۔ اور اب جب ایک دفعہ سیاسی شعور، آگاہی حاصل ہو جائے تو پھر آپ اس کو چھین نہیں سکتے، ڈنڈے سے دبا نہیں سکتے۔ دیکھیے سورج کو آپ کچھ بھی کر لیجئے، آپ اس کی روشنی کو روک نہیں سکتے۔ آج اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے تو برائے مہربانی آپ اس کو شیئر کیجئے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ ہمارے پروگرام کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایک برننگ ٹاپک ہی کو لے لیں تاکہ اس پہ زیادہ لوگ لائک کریں گے، اور نہیں۔ اب جیسے آج کا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، وکلا کا ٹاپک بہت ڈسکس ہو رہا ہے، وہ تو میں نے اس پہ بات نہیں کی آپ سے، لیکن عباس صاحب کے اس بات پہ کہ ہارے گا وہ جو تھک جائے گا، اور جو سندھ کی صورتحال تھی، کیونکہ 10-12 منٹ سے زیادہ آپ کی دیکھنے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ وکلا کے اس پہ میں نیکسٹ ویڈیو جو ہے بنا لوں گا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ ٹاپک ذرا پرانا ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں صاحب اب تو لوگ نہیں آئیں گے۔ نہیں، ہمارا مقصد وہ ویوز حاصل کرنا ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ ہم اصل کام کو چھوڑ دیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔